الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھ لے گا تو اس کو یہ کافی ہو جائے گی۔ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا اہتمام کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے شر سے، جنات کے شر سے، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما دیں گے، اور دنیا میں یہ معاملہ اس کے ساتھ فرمائیں گے، اور آخرت کی جو پریشانیاں ہیں، آخرت کی جو مشکلات ہیں، آخرت کے جو معاملات ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیت یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون اور ایک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آخر تک، یعنی یہ 2 آیتیں عرش کے نیچے کے خزانے سے دی گئی ہیں، نہ یہ کسی کو پہلے ملی ہیں نہ بعد میں کسی کو ملیں گی، یعنی یہ ان آیات کی فضیلت ہے، ان کی اہمیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصی طور پر یہ 2 آیتیں دی گئی ہیں، اور اس سے پہلے نہ کسی کو یہ 2 آیتیں دی گئی تھیں اور نہ بعد میں کسی کو یہ آیتیں ملیں گی۔ اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے جو تحریر لکھی تھی اس میں یہ 2 آیتیں لکھی تھیں، اور جس گھر میں ان 2 آیتوں کا اہتمام ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو شیاطین سے، جنات سے محفوظ فرما دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس گھر کی شیاطین اور جنات سے حفاظت فرمائیں گے، اس گھر میں رہنے والے بندوں کے اللہ تعالیٰ جنات سے، شیاطین کے سے اور مخلوق کے شر سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور ان 2 آیتوں کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ ان 2 آیتوں کا اہتمام کرے گا رات کو سونے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، یعنی تہجد پڑھنے والے کو جو ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ان 2 آیتوں کا اہتمام فرمائے گا اس کو وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہت بڑی اور فضیلت ہے ان 2 آیتوں کی۔ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیاتیں، پارہ نمبر 3 ہے اور سورہ بقرہ ہے، آخری 2 آیات ہیں، اس کا خود بھی اہتمام کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اور بھی بے شمار ان 2 آیتوں کے متعلق احادیث ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس میں یہی ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں، اتنی ہی حالات اور آزمائش میں مبتلا فرماتے ہیں جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتے۔ ایمان والے سے اللہ تعالیٰ، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، اور جب کسی پر حالات بھیجتے ہیں، کسی پر آزمائش ڈالتے ہیں تو پیچھے اپنا دست کرم بھی رکھ دیتے ہیں۔ اسی کو ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی، یعنی غم جو آیا تھا، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، یعنی یہ غم تھا، یہ غم آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس غم میں اپنا دست کرم رکھ دیا تو یہ غم بھی بڑا مزیدار ہو گیا۔ بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت نصیب ہو گئی، کیونکہ جب بندے پر حالات آتے ہیں
تو دو معاملہ ہوتا ہے. ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے یا تو یہ اللہ تعالیٰ کی اور سرکشی میں لگ جاتا ہے, نافرمانی میں. دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ کی طرف دوڑتا ہے, فریاد لے کے جاتا ہے. تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف فریاد لے کے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے روتا دھوتا ہے, آہوزاری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو ہلکا کر دیتے ہیں, بلکہ مزیدار بنا دیتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اطراف میں چاروں طرف پریشانی ہوتی ہے, دل جو بے چینی ہوتی ہے دل کے اندر, جو ایک بے سکونی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی رجوع کی برکت سے, مانگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں ایک ایسا اطمینان پیدا فرماتے ہیں کہ اس کو وہ غم پتہ ہی نہیں چلتا کہ غم اتنا مزیدار ہو جاتا ہے, بلکہ اس کو مزہ آنے لگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلق بھی نصیب فرمائے, اور جب کبھی اس طریقے کے حالات آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آیات ابھی میں نے بتائی ہیں سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات, تو اگر کسی کو جنات کا مسئلہ ہو, یہ شبہ ہو کہ اثر ہے جنات کا ہے, شیاطین کا ہے, یا اور کوئی دیگر معاملہ ہے, تو اس صورت میں بھی بندہ ان 2 آیتوں کا اہتمام کرے, 41 دن تک پابندی سے ان 2 آیتوں کا اہتمام کرے بعد نماز مغرب. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس اثر کو زائل فرما دیں گے, ختم فرما دیں گے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی چیز میں بندش ہے, کسی معاملے میں پریشانی ہے, کمپنی میں کام کر رہے ہیں, کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے, یا مینیجر تنگ کر رہا ہے, یا مالک تنگ کر رہا ہے, تو ان کے لیے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی اس بندے کی حفاظت فرما دیں گے, اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.